بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول اسم اعظم کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول اسم اعظم۔ آج اتنے برسوں کے بعد وہ پھر بدترین عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، اتنے برسوں میں اس نے کیا تھا، بس سوچتا اور جو نتیجہ نکالتا زیبا یا خالہ شگرا کے کانوں میں انڈیل دیتا۔ اسے اس سے غرض نہ ہوتی کہ ان کی سمجھ میں بھی کچھ آیا ہے یا نہیں۔ اس کے نطق کو تو بس کسی سماعت کی ضرورت تھی، اور وہ شگرا کی تھی یا زیبا کی۔ ایسے ایک موقع پر اس نے شگرا خالہ کو بتایا تھا کہ وہ نوٹوں اور سکوں کے بارے میں کس انداز سے محسوس کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق کرتا ہے۔ یہ سکے جو ہوتے ہیں نا خالہ، بڑے کم ظرف ہوتے ہیں، سرگوشی بھی کرتے ہیں تو دور تک گونجتی ہے۔ کسی کی جیب میں ہوں تو آپس میں لڑتے ہنستے کھیلتے اتنا شور مچاتے ہیں کہ ساری دنیا سے دیکھنے لگے۔ حالانکہ ہوتا کچھ زیادہ نہیں ہے اس بیچارے کے پاس، زیادہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لٹیرے جب جیب کترے لگ جاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے برعکس نوٹ بڑے ظرف والے ہوتے ہیں، ان کا لہجہ شیریں ہے اور آواز اتنی دھیمی کہ کان لگائے رکھنے والوں تک بھی نہ پہنچے۔ اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے۔ خاموشی کی صرف ظرف کی نہیں ہوتی، بد نیتی کی بھی ہوتی ہے۔ بڑی خاموشی سے کسی کی طرف کچھ بڑھانے والا ہاتھ بعض اوقات ضرورت مند کے پردے کا نہیں ہوتا، اپنے گندے عزائم کے پردے کا کام کرتا ہے۔ وہ کاروباری ہاتھ ہوتا ہے، اور ایسے کسی کاروبار سے متعلق ہوتا ہے جو کھلے بندوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور عزت ہی سب سے سستی جنس ہے، اور عزت ہی سب سے مہنگی جنس ہے۔ لیکن راستے میں بیٹھے بیکاری کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی، اس نے تلخی سے سوچا۔ کم از کم راستے سے گزرنے والوں کے نزدیک تو ہو بھی نہیں سکتی، چاہے اپنے تئیں وہ کچھ بھی سمجھتا رہے۔ آج اچانک اسے شوق لگا۔ اس کی بیٹی، اس کی ننھی زیبا جوانی کی سرحد میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کا اسے خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے نزدیک تو وہ 3 سال کی بچی تھی۔ وہ اسے تصویر میں دیکھتا تو اسی روپ پہ نظر آتی جس میں وہ اپنی بینائی کے آخری دن اسے شگرا کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے پاس دیکھنے کے لیے وہی آخری حوالہ تھا اس کا۔ اس نے اب بیٹی کو بڑھتے دیکھا جو نہیں تھا۔ وہ تصور میں کیسے اسے جوان دیکھتا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ دنیا کتنی بدل گئی ہوگی، چوک میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی، کتنے نئے مکان بنے ہوں گے، کتنی نئی دکانیں کھلی ہوں گی۔ کون جانے سامنے والا مکان 2 منزلہ ہوگا۔ اس کے تصور میں وہی منظر آ سکتا تھا جو اس نے بینائی گنوانے سے پہلے آخری بار دیکھا تھا۔ اندھے آدمی کے لیے صرف آخری دید کا حوالہ ہوتا تھا، وہ تو اسی کے ایک حوالے سے گرد و پیش کا تصور کرتا ہے۔ اچانک بینائی جانا ایسا ہے جیسے کوئی فلم چلتے چلتے ٹوٹ جائے نہیں، ایک جگہ روک دی جائے، ساکت ہو جائے، اسٹل کر دی جائے۔ اس نے سوچا، مجھے اندھے کو تو معلوم ہی نہیں کہ پل کے نیچے کتنا پانی بہہ چکا ہے۔ پھر سے خیال آیا، یہ تو میری اپنی غلطی ہے۔ میری بینائی تو گئی تھی، یادداشت تو نہیں گئی تھی نا۔ میرے پاس اور حصے بھی تھیں جن سے بہتے وقت کے دھارے کی پیمائش کر سکتا تھا۔ تغیر کو سمجھنے کے حوالے تھے میرے پاس۔ قمر النساء نے میرے ساتھ مل کر جو کیاری بنائی تھی، جو پودے لگائے تھے، میں جانتا تھا کہ وہ پھل پھول رہے ہیں۔ چنبیلی کی بیل دیوار پر بندھی ستلی کے سہارے چڑھتے چڑھتے خالہ شگرا کے گھر میں اتر گئی ہے۔ گلاب بھر کے کھلتے ہیں، ان کے محافظ کانٹے تیز اور چوکس ہو جاتے ہیں۔ اس موسم میں موتیا کیسے خوشبو کے مدر گیت گنگنانے چلا جاتا ہے، اور رات کی رانی کا جادو کیسے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ سب تو میں سمجھتا اور محسوس کرتا رہا، ہاتھوں سے چھو کر قمر النساء کی ان کی یادگاروں کو شباب کی طرف بڑھتے دیکھتا رہا۔ کیا ان کی مدد سے مجھے وقت گزارنے کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، غلطی میری ہی ہے۔ میں قمر النساء کی آخری نشانی کی طرف سے اتنا بے خبر کیسے رہا؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ لیکن جیسے وہ ہر شاخ چنبیلی کو پودوں کو بڑی نرمی سے سہلاتا تھا، ان کے پھلنے پھولنے پر خوش ہوتا تھا، ویسے ہی وہ زیبا کو بھی چھوتا تھا، بلکہ زیبا کو تو وہ سینے سے لگا کر لپٹا کر سوتا تھا۔ پھر میں کیوں بے خبر رہا؟ لیکن آدمی اور پودوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پودے جلدی بڑھتے ہیں اور آدمی کے بچے بڑی مشکل سے پلتے ہیں، بہت آہستہ آہستہ، غیر محسوس پر بڑے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اسے ایک بات یاد آنے لگی۔ اسے تسلیم کرنا پڑا کہ بے خبری کی اس کی جہالت تھی۔ وہ آنکھوں کا ہی نہیں بلکہ عقل کا بھی اندھا ثابت ہوا تھا۔ فطرت نے اسے بار بار اشاروں کنایوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب فطرت تو بولتے ہی صحیح، وہ تو خوشبو کی دھوپ کی مختلف مظاہر کی زبان بولتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا تو اس کی اپنی حماقت تھی۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ خاصا عرصہ پہلے، اب اس کے پاس وقت کا پیمانہ تو کوئی نہیں تھا، بس دن بہ دن گزرتے چلے گئے، اور کم ہی دن ایسے تھے جن میں کوئی خصوصیت تھی۔ یہاں تو عید بقر عید ایک جیسی گزری تھی۔ بہرحال کچھ عرصہ پہلے ہر رات اس سے لپٹ کر سونے والی زیبا کچھ بدل سی گئی تھی۔ وہ سمٹ کر سونے لگی۔ وہ اسے خود سے قریب کرتا بھی تو تھوڑی دیر بعد غیر محسوس طور پر خود کو علیحدہ کر لیتی، اس سے دور ہو جاتی۔ پھر اچانک اس نے ایک رات کہا، بابا میں الگ سوؤں گی۔ وہ کیوں بٹیا؟ میں بڑی ہو گئی ہوں بابا۔ نجموں کو اس کے لہجے کی معصومیت آج بھی یاد تھی، لیکن اس نے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ بچوں کو بڑے ہونے کا بڑا ارمان ہوتا ہے، یہ کہنا ہر بچے کا خواب ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔
زیبا دوسری چارپائی پر سونے لگی، مگر نجمی کو کبھی گمان بھی نہ ہوا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے۔ اس کے تصور میں تو بیٹی 3 سال کی اس عمر پر ٹھہر گئی تھی جس میں اس نے آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے ایک اور بات یاد آئی۔ ایک صبح خالہ شگرا ناشتہ لے کر آئی تو زیبا سو رہی تھی۔ وہ اس وقت غسل خان میں منہ دھو رہا تھا۔ شگرا نے زیبا کو جگایا۔ زیبا نے اسے سلام کیا تو جواب دینے کے بعد بولی، زیبا میری گڑیا، دیکھ لڑکیاں ایسے نہیں سوتیں۔ اچھا نانی، زیبا نے جواب دیا تھا۔ اسے اور بھی کچھ یاد آتا رہا۔ اسے ایک بار یوں ہی احساس ہوا تھا کہ شگرا زیبا پر زیادہ توجہ دینے لگی ہے، لیکن اس سے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اور صبح کبھی کبھی وہ زیبا کو الگ لے جاتی، شاید کچھ سمجھاتی ہوگی ایسے میں۔ اب سوچنے اور غور کرنے کے بعد وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ زیبا اب بچی نہیں رہی، جوان ہو رہی ہے۔ یہ یقین دلانے کے لیے آج کا واقعہ ہی کافی تھا۔ اسے آنکھوں سے محرومی کی اتنی شدت سے احساس ہوا کہ لٹنے والے واقعے کے بعد اب تک نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے کندھے شل اور جھکے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ یہ آنکھوں سے محرومی ہی تھی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی زیبا بڑی ہو کر کیسی نکلی ہے۔ پھر اب اس کی حفاظت کا بوجھ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا۔ بیٹی کا بوجھ تو بادشاہوں کے سر اور کندھے جھکا دیتا ہے، وہ تو پھر ایک بے ذات اندھا بیکاری تھا۔ اس نے سوچا اور لرز کر رہ گیا، اے اللہ میں ہار گیا، مجھ پر رحم فرما۔ اس کے دل سے دعا نکلی، میری زیبا کی حفاظت فرما، اس کے نصیب اچھے کر دے۔ لیکن اسے اپنی اس دعا پر خود بھی یقین نہیں تھا۔ ایک تو پچھلے موقع پر اس کی دعائیں کون سی قبول کی گئیں، حالانکہ وہ انہونی نہیں تھی۔ اگر اس وقت خدا نے اس کی سن لی ہوتی تو آج یہ حال کیوں ہوتا؟ خیر، اس کڑے وقت نے اسے خدا سے پچھلی تمام تلخیوں کے باوجود قریب کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی پچھلی نامقبول دعاؤں کی وجہ سے بے اعتمادی محسوس کر رہا تھا۔ اللہ نے جب نہیں سنی تو اب یہ دشوار دعا کیا سنے گا؟ ایک ایسی لڑکی کے نصیب کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جو ایک بھکاری کی بیٹی ہو، 12 سال باپ کے ساتھ سڑک پر چادر بچھا کر بیٹھی رہی، جس میں کوئی خوبی کوئی وصف نہ ہو، تو تعلیم نہ تربیت نہ گھرداری کا شعور۔ وصف تو رشتہ مانگنے والے دولت مندوں بیٹیوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہیں اچھے نصیب بابا۔ زیبا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیا بات ہے بٹیا، گھر نہیں چلنا کیا؟ نجمی نے کوئی فوری جواب نہیں دیا۔ کیسے دیتا؟ اسے اور جھٹکا لگا تھا۔ اس سے سنبھلنے میں وقت تو لگتا، وہ تو آواز میں کھو گیا تھا۔ کیا یہ زیبا کی آواز ہے؟ وہ حیرت سے سوچ رہا تھا، اور کب سے ہے؟ یہ آواز کی کھنک اور موسیقیت، یہ لہجے میں اتراہٹ، یہ تو آتی ہی جوانی کے ساتھ ہے۔ اندھوں کی سماعت بنائی بن جاتی ہے۔ میں کیسا اندھا تھا کہ بیٹی کی آواز اور لہجے کی تبدیلی بھی محسوس نہ کر سکا۔ یہ تو سورج والی بات ہے، سورج چڑھتا ہے تو اندھوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ چلو نا بابا۔ ہاں چلو بٹیا، چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کر وہ گمسم رہا، بیٹھا سوچتا رہا۔ اب تک اس نے بے حسی کی زندگی گزاری تھی۔ بے حسی بھی ایک حصار کی طرح ہوتی ہے، لیکن آج وہ حصار ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات شگرا کھانا لائی تو اس نے پوچھا، خالہ قمرالنساء کی موت کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ شگرا چند لمحے حساب لگاتی رہی، پھر بولی، 12 سال سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شگرا بھی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کھانے کے دوران وہ سوچتا رہا، جس راستے پر خطرہ ہو اس پر تو عقل مند آنکھوں والے بھی پاؤں نہیں دھرتے۔ وہ تو پھر اندھا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اب زیبا کو ساتھ لے کر جانا ٹھیک نہیں ہے، اب وہ اکیلا ہی جایا کرے گا۔ شگرا برتن لے جانے لگی تو اس نے آہستہ سے کہا، خالہ 1 گھنٹے کے بعد آ سکتی ہو؟ کیا بات ہے نجمی، آج تو پریشان ہے بہت؟ ہاں خالہ، اسی سلسلے میں بات کرنی ہے تم سے، لیکن زیبا کے سامنے نہیں۔ زیبا سو جائے تو آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد تمام آہٹیں سو گئیں تو اس نے زیبا کو پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوسرے پلنگ کی طرف جا کر ٹٹولا، وہ بے سد سو رہی تھی۔ وہ کیاری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چنبیلی کے بیل کو سہلاتے ہوئے گہری سانس لے کر خوشبو سینے میں اتاری اور بڑبڑایا، قمرالنساء، میں بھول گیا تھا کہ تم نے اس کیاری میں 4 نہیں 5 پودے لگائے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 5ویں پودے میں مہکتے پھول کھلنے لگے ہیں۔ اب بتاؤ میں اس کی حفاظت کیسے کروں؟ میں تو خود بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا۔ کچھ دیر بعد شگرا آ گئی۔ اس نے زیبا کو سوتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی، پھر کہا، اب بتا کیا بات ہے بیٹا؟ نجمی نے اپنے دل کا بوجھ اتار دیا۔ خالہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ اس نے آخر میں کہا، یہ بوجھ میں کیسے اٹھا سکوں گا؟ جو بوجھ دیتا ہے وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ شگرا نے یہ بات کی، لیکن میرے ساتھ تو اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ نجمی کے لہجے میں سرکشی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹے، شگرا نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے دیکھ کے میں نے شوہر ہی نہیں 4 جوان بیٹے اور 2 جوان بیٹیاں گنوائی ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ دکھی لوگ بھی ہیں۔ نجمی نے دل میں تسلیم کیا کہ شگرا بہرحال اس سے زیادہ مظلوم ہے۔ اتنا کچھ وہ گنواتا تو شاید پاگل ہی ہو جاتا۔ تاہم اس نے بہت بیزاری سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قمرالنساء کی اور میرے بیٹے کی موت میں میرے لیے کیا بہتری تھی۔ ہم نے تو سختی ہی دیکھی ہے۔ یہ زندگی تو چند روز کی ہوتی ہے نجمی، اگر یہاں راحت ہے تو اس کی زندگی میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سختی آئی تو وہ زیادہ برا ہے۔ جو یہاں صبر شکر سے سختی جھیل لیتے ہیں، ان کے لیے وہاں کبھی ختم ہونے والا آرام ہے۔ اس سے زیادہ بہتری اور کیا ہوگی؟ نجمی تقریباً قائل ہو گیا۔ خیر خالہ، ان باتوں کو چھوڑو،
اس وقت تو میرے سامنے ایک سنگین مسئلہ ہے، کل سے میں زیبا کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ تو میں بہت پہلے تم سے کہنا چاہتی تھی، مگر ڈر تھا کہ کہیں تم برا نہ مان جائے۔ پھر بھی میں بچی کو اونچ نیچ بتاتی رہتی ہوں۔ پر خالہ، میں زیبا کو گھر اکیلا کیسے چھوڑوں گا؟ نجمی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اکیلی کیوں؟ وہ میرے پاس رہے گی، میں اسے خانہ داری بھی سکھاؤں گی، تعلیم تو نہیں دے سکتی لیکن گھر داری تو سکھا سکتی ہوں اسے۔ مگر خالہ، تم کام پر جو جاتی ہو تو کیا ہوا، اسے بھی ساتھ لے جاؤں گی؟ لیکن خالہ، نجمی ہچکچایا۔ لیکن کچھ نہیں۔ زندگی میں پہلی بار شگرا نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ تو سمجھتا ہی نہیں، دنیا سے کٹ کر جینے والا کچھ بھی نہیں سیکھتا، جاہل ہی رہتا ہے۔ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تو بات کرنے کی تمیز آئے گی نا، میں اس سے کام تھوڑا ہی کراؤں گی۔ نجمی اپنی جہالت کا تو پہلے ہی قائل ہو چکا تھا، اس نے یہ بات بھی مان لی۔ اس کے دل کا بوجھ کسی حد تک کم ہو گیا۔ پوری طرح تو وہ زیبا کی شادی کے بعد ہی ہلکا ہو سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میری ایک اور بات مان لے نجمی، شگرا نے کہا۔ بولو خالہ، اب تو کوئی کام شروع کر دے، صاف کہو نا، بھیک مانگنا چھوڑ دے۔ نجمی نے بے حد تلخی سے کہا۔ میں نے کوئی بری بات نہیں کہی بیٹا، شگرا نے ملامت سے کہا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اب بیٹی کا باپ بن کر سوچا کر، دیکھ کوئی رشتہ آئے گا تو اس کے بعد شگرا کہتی رہے گی، لیکن نجمی نے کچھ نہیں سنا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی قبر النساء کی ذہنی سطح کو پہنچ چکا ہے۔ جیسے قبر النساء کہتی تھی کہ گھر کے نام پر مجھے ایک جھونپڑی ہی مل جائے تو خدا کا شکر ادا کروں گی، ویسے ہی زیبا کا رشتہ اس کے لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی سوچ میں بھی قبر النساء کسی ہو گئی تھی۔ جیسا بھی ہو، بس زیبا کا رشتہ آ جائے تو میں تمام عمر خدا کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ تو نے جواب نہیں دیا میری بات کا، شگرا نے اسے چونکا دیا۔ خالہ، اب مجھ سے لٹنے کی ہمت نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ تو ہر بار لٹے، لیکن خالہ دیکھ، بیٹی کے باپ کے لیے محنت مزدوری میں کوئی برائی نہیں، کس لیے بھی نہیں۔ خیر تو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے، پر خالہ کیا کروں؟ کچھ بھی جو تجھے مناسب لگے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، کسی کام کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تیرے دیے ہوئے پیسوں میں سے میں نے بچت کرتی ہوں، 500-550 ہیں میرے پاس۔ نجمی کی آنکھیں ممنوعیت سے بھیگ گئیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شکریہ خالہ، تم نے میری مدد بھی کی اور مجھے سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ میں سوچوں گا کہ کیا کام شروع کروں۔ صبح کے ناشتے کے بعد زیبا نے کہا، چلو بابا۔ نہیں بیٹیا، آج کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے کہا، اور آج سے تو نانی کے ساتھ جایا کرے گی، نانی کے ہی ساتھ رہا کرے گی۔ کیوں بابا؟ زیبا گھبرا گئی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں پگلی، وہ مسکرایا۔ اب تجھے گھر کے کام سیکھنے چاہیے، نانی تجھے سکھا دے گی سب۔ اچھا بابا۔ شگرا کو ساتھ لے جا چلی گئی۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کام کے لیے اس نے سوچا ہے وہی پرانا کام مناسب رہے گا، واٹر بال بیچنا۔ بس یہ ہے کہ وہ اب کسی پر اعتبار نہیں کرے گا۔ دوسرا مسئلہ اس کے اختیار میں نہیں، اس نے حقیقت پسند بن کر سوچا، لڑکیوں کے رشتہ کا مسئلہ تو ہمیشہ سے ہی بہت کٹھن رہا ہے۔ پھر اس کی زیبا میں تو کوئی خاص بات ہی نہیں تھی، وہ صرف تعلیم سے ہی نہیں، تربیت سے بھی محروم تھی۔ صورت و شکل میں بارے میں وہ محض اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ قبول صورت ہوگی۔ جہاں اتنا کچھ کمی ہو وہاں جہیز دے کر ہی اسے پورا کیا جاتا ہے، لیکن وہ خود کو بیچ دے تب بھی معمولی سے جہیز تک کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ایسے میں کون اس کی زیبا کو پوچھے گا؟ یہ خیال رہ رہ کر نجمی کے دماغ میں ڈھٹک جپونے لگا۔ اس نے 12 برس تک خدا سے لڑائی رکھی تھی، اب اپنی ہر تباہی پر اس سے نالا رہا تھا، اس نے منہ موڑ رکھا تھا، لیکن آج بیٹی کی فکر نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی بے نور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور گڑ گڑایا۔ جیسا بھی ہو، میں تجھ سے اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا سوال کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں نخرے نہیں کروں گا، پہلے ہی رشتے کو تیری نعمت سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ بس اب تو جان، یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ جب یہ بوجھ ہلکا ہو گیا تو زندگی کی ہر سانس میں تیرا شکر ادا کروں گا، آخری لمحوں تک تیرا شکر گزار اور متی رہوں گا، کبھی نہ شکری نہ فرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ 1 برس بیت گیا، زندگی کے دھارے نے اپنا ایک راستہ بنا لیا۔ صبح شگرا اور زیبا اس کے ساتھ نکلتی، گیندوں کی بالٹی، پمپ خالی گیندوں کا تھیلا اور چادر ان کے ساتھ ہوتی۔ وہ اس سے اس کی بے درد دیوار کے اور بے چھت دکان پر چھوڑتی اور خود کام پر نکل جاتی۔ وہ بچوں کو لبھانے کے لیے طرح طرح کے نعرے واضح کرتا، گیندیں بیچتا، دوپہر کو سناٹے میں کھانا کھاتا، بالٹی کا جائزہ لیتا اور تازہ گیندیں بھرتا، پھر شام کو شگرا اور زیبا سے لینے آ جاتے۔ اس عرصے میں اس کی طمانینت اور بڑھ گئی تھی، اور اس کا سبب زیبا تھی۔ شگرا کی بات درست ثابت ہوئی، زیبا اس کے ساتھ جاتی تھی لیکن ملازمہ کی حیثیت سے نہیں۔ شگرا اس سے بہت لاڈ کرتی تھی، کچھ وہ گھرانے بھی بہت اچھے تھے جہاں وہ کام کرتی تھی۔ شگرا ان سے کہتی تھی، یہ پڑھے لکھے باپ کی بیٹی ہیں جو وقت کے پھیر میں آ گیا ہے، وقت خراب نہ ہوتا تو یہ شہزادیوں کی طرح رہ رہتی ہوتی۔ زیبا کو ہم جھولیاں بھی میسر آ گئی تھیں، بڑی عمر کی عورتوں سے اسے شفقت ملتی، وہ انسانوں سے تعلقات کی اہمیت سے واقف ہو گئی جس کا اسے پہلے علم ہی نہیں تھا۔ اسے دوستی کرنا آیا تو بات کرنا بھی آ گیا، اور بات کرنا آیا تو خود اعتمادی بھی پیدا ہو گئی۔ پہلے وہ حتی الامکان بولتی ہی نہیں تھی، بولتی تو جھجکتی، گھبراتی، سہم کر بولتی اور بول کر سہم جاتی۔ نجمی کو افسوس تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ بڑی رہی تھی، یہی تو وقت تھا اسے دیکھنے کا، پھر بھی اس کی آواز سے، لہجے سے وہ اس کا اور اتقائی عمل محسوس کر سکتا تھا۔ اسے چمکتے سنتا تو اس کے دل میں کلیاں ہی چٹکنے لگتیں۔ جس دن خود زیبا نے اسے کھانا پکا کر کھلایا، اس دن تو اس کے دل میں بہار آ گئی۔ اس نے خوب لپٹا کر زیبا کو پیار کیا اور شگرا خالہ سے بولا، خالہ
تم نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے میں کچھ بھی کر لوں تو میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا۔ تو مسکرا دے نجمی بیٹا، یہی میرا صلہ ہے۔ نجمی مسکرا دیا۔ دوسری طرف تقدیر بھی مسکرا رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی حادثوں سے عبارت ہوتی ہے، نجمی بھی ان میں سے تھا۔ اس روز گیندیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ شگرا زیبا کے ساتھ اسے گھر لے جانے کے لیے آئی تو اس نے کہا خالہ پہلے مجھے گیندیں اور ربڑ دلوا دو، پھر گھر چلیں گے۔ چنانچہ وہ تینوں بازار کی طرف چل دیے۔ ایک جگہ انہیں سڑک پار کرنا تھا۔ شگرا نے نجمی کا ہاتھ تھام لیا۔ شام کا وقت تھا، ایسے میں بڑا رش ہوتا ہے، بسوں کی ریس رہتی ہے۔ شگرا کی پوری توجہ نجمی پر تھی۔ زیبا پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ رکی ہوئی ایک بس سے آگے نکل ہی تھے کہ سامنے سے ایک اور بس پوری رفتار سے آتی نظر آئی۔ شگرا نے جلدی سے نجمی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ جلدی کر بیٹا۔ بس کی تیز رفتاری کے باوجود وہ دونوں تیزی سے آگے نکل گئے، مگر اگلے ہی لمحے بس کے بریک خوفناک آواز میں چیختے فضا میں ایک چیخ گونجی۔ لوگ دوڑ پڑے۔ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وہ چیخ زیبا کی تھی جو نکلتے نکلتے بس کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ ہائے میری بچی! شگرا چلاتے ہوئی سڑک پر گری۔ زیبا کی طرف لپکی۔ وہ نجمی کو بھول ہی گیا۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر کھڑا پاگلوں کی طرح پوچھے جا رہا تھا کیا ہوا، ارے کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے ڈرائیور کو کھینچ کر بس سے اتارا اور اس کی مرمت شروع کر دی۔ کچھ لوگ زخمی زیبا کو اور شگرا پر جھک گئے۔ شگرا تڑک پر چیخنے جا رہی تھی ہائے میری بچی! ہاسپٹل لے چلو اسے، کسی نے کہا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ نجمی پوچھے جا رہا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ برابر کھڑے راہگیر نے کہا۔ دیکھتے نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ ہاں میں اندھا ہوں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نجمی نے برا مانے بغیر کہا۔ راہگیر نے مڑ کر دیکھا۔ معاف کرنا بابا، اس کے لہجے میں معذرت تھی۔ ایک لڑکی بس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ ایک ٹیکسی روک لی گئی۔ زیبا کو اس میں لٹایا جا رہا تھا۔ تب شگرا کو نجمی کا خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ نجمی پر نظر پڑتے ہی چلائی ارے اسے تو بلاؤ، یہاں لاؤ، یہ لڑکی کا باپ ہے۔ کچھ لوگوں نے بھیڑ ہٹائی اور نجمی کا ہاتھ پکڑ کے اسے ٹیکسی تک لے آئے۔ بیٹھ بابا۔ ایک طرف وہ بیٹھا اور دوسری طرف شگرا۔ زیبا کا سر نجمی کی گود میں تھا اور زیبا کا سر سے ہلاتا رہا۔ کیا ہوا میری بٹیا کا رانی کو؟ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ پھر اس نے شگرا سے پوچھا کیا بات ہے خالہ، یہ بولتی کیوں نہیں؟ بے ہوش ہو گئی ہے بیٹا، شگرا نے بھری آواز میں کہا۔ بس نے ٹکر مار دی ہے۔ نجمی اچھل پڑا۔ کیا زیادہ چوٹ تو نہیں آئی میری بیٹی کو؟ میری جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عباسی شہید ہاسپٹل، شگرا نے گلو گیر آواز میں بتایا۔ ہاسپٹل کا نام سنتے ہی نجمی کے وجود میں سناٹا تیر گیا۔ عباسی شہید ہاسپٹل وہ بڑبڑایا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ہمیشہ کی طرح ایمرجنسی ہی تھی۔ مریضوں اور زخمیوں کی کراہیں اور چیخیں تھیں۔ ان کے متعلقین کا شور تھا۔ ڈیوٹی پر صرف ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ بری طرح پریشان تھا کہ کس کو دیکھے اور کسے نہ دیکھے۔ وہ ایک مریض کو دیکھ رہا ہو تو دوسرے کی متعلقین کی اس کی آستین کھینچ رہے ہوتے۔ بیچارہ ڈاکٹر ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ زیبا کو ایک بینچ پر ڈال دیا گیا تھا۔ شگرا اور نجمی بے بسی کی تصویر بنے آس پاس کھڑے تھے۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے ڈیوٹی ڈاکٹر کی نظر زیبا کے چہرے پر پڑی۔ وہ بری طرح ٹھٹکا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے زیبا کو وہاں دیکھ کر اسے شوق لگا۔ اس کے ساتھ کون ہے؟ وہ لہجے سے گڑبڑایا ہوا لگ رہا تھا۔ شگرا جلدی سے بولی میں ہوں اور یہ اس کا باپ ہے۔ اس نے نجمی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا اور پھر دوسرے مریضوں کے متعلقین پر برس پڑا جو اسے گھیرے کھڑے تھے۔ آپ کو لوگ بھیڑ نہ لگائیں، مجھے اس مریض کو دیکھنے دیجیے، اس کے بغیر میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ بھیڑ تو نہیں چھٹی، البتہ کچھ سکون ہو گیا۔ اکلوتے ڈیوٹی ڈاکٹر سے اجنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اس سے کیا ہوا بڑی بھی؟ اس نے قریب کھڑی شگرا سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شگرا نے جواب دیا بس سے۔ تب تو یہ پولیس کیس ہے، پولیس رپورٹ سے پہلے ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ شگرا سہم گئی۔ جب تک پولیس میں رپورٹ نہ درج ہو ڈاکٹر ایسے مریضوں کا ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر بول پڑا خیر یہ بتاؤ چوٹ کہاں آئی ہے؟ میرا خیال ہے سر پر۔ ڈاکٹر جھک کر زیبا کا معائنہ کرنے لگا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد مسلسل بے ہوش ہے؟ جی ہاں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ پونا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ سر کی چوٹ میں بے ہوشی خطرناک ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بڑبڑایا پھر بولا دیکھیے میں انہیں ایڈمٹ کر رہا ہوں، ہم انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ زیبا کو انتہائی نگہداشت کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں جانے کی کسی کو اجازت ہی نہیں۔ شگرا اور نجمی باہر کھڑے رہے۔ دونوں مہر بلب تھے، اپنی سوچوں میں گم۔ نجمی جو کچھ سوچ رہا تھا وہ اگر شگرا کو معلوم ہو جاتا تو وہ یہی سمجھتی کہ صدمے سے اس کا دل دماغ معاف ہو گیا ہے، حالانکہ وہ پوری طرح اپنے حواسوں میں تھا۔ وہ اس وقت بہت حقیقت پسندی سے سوچ رہا تھا۔ بیٹی کی محبت اپنی جگہ، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس بوجھ کو وہ عمر بھر اٹھا بھی نہیں سکتا، اور پھر زندگی کا کیا بھروسہ؟ وہ کس پر چھوڑ کر جائے گا اسے؟ دور دور تک بھی یہ امکان نہیں تھا کہ وہ یہ بوجھ کس اور منتقل کر سکے گا، یا پھر وہ بیٹی کو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک خزانہ تھی جس کی وہ آنکھوں سے محروم ہونے کے بعد پاسبانی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے تو اس نے خدا کے سامنے جھولی پھیلائی تھی کہ اس کے لیے رشتہ آ جائے، لیکن کیا ضروری تھا کہ اس کی دعا مقبول بھی ہو جائے؟ ایسے میں یہ حادثہ تائید غیبی ہی تھا، اس کے نتیجے میں مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا۔ اگر اپنی اس سوچ پر ایک لمحے کو اس کی روح بھی لرز گئی رہ گئی۔ بیٹی پھول سی بیٹی موت کی خواہش، لیکن پھر اس کی سوچ نے پلٹا کھایا۔ اس کے سوا حل ہی کیا ہے؟ ذلت کی زندگی سے اس کی موت، عزت کی موت لاکھ درجے بہتر ہوتی ہے۔ پہلی بار تو خدا نے میرے حق میں کوئی سبیل پیدا کی ہے۔ اس نے سوچا میں نے دعا ہی غلط کی تھی، زیبا کے لیے رشتہ مانگنا میری حماقت تھی، مجھے بیٹی کی موت کی دعا کرنی چاہیے تھی۔ اسے جھری آ گئی۔ شگرا ڈاکٹر کے اس رویے کے بارے میں سوچ کر الجھ رہی تھی۔ وہ خود ہاسپٹل میں رہی تھی، ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی واقف تھی، وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر زیبا کو دیکھ کر چونکا تھا۔
اور اس کے بعد ہی اس نے زیبا پر توجہ دی تھی اور حیران رہ گئی تھی۔ وہ سوچتی رہی اور الجھتی رہی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ڈاکٹر نے زیبا کو پہلے کہیں دیکھا ہو۔ مریضہ کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں چوکا دیا۔ اب پریشانی کی بظاہر کوئی بات نہیں، پھر بھی احتیاط میں اسے وارڈ میں بھجوا رہا ہوں، وہ ایک دن وہاں رہے گی۔ ہم اسے مل سکتے ہیں؟ شگرا نے پوچھا۔ وارڈ میں مل لیجیے گا۔ 10 منٹ بعد زیبا کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ نجمی اور شگرا اس سے جا کر ملے۔ وہ ہوش میں تھی۔ بابا پریشان نہ ہونا، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بولے۔ اسے باپ کی دل کی کیفیت کا علم نہیں تھا۔ اسے کیا معلوم کہ اس کے بابا کے ذہن میں جوار بیٹھا ہے۔ بس اب آپ لوگ جائیں، ڈاکٹر نے وارڈ میں آ کر کہا۔ مریضہ کو آرام کرنے دیں، آپ صبح ان سے ملنے آ سکتی ہیں، البتہ بڑے صاحب کو ملاقات کے اوقات میں آنا ہوگا، شام 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان۔ یہ لیڈیز وارڈ ہے نا؟ دونوں گھر آ گئے۔ ان کی بھوک اڑ چکی تھی، سو وہ بغیر کھائے سو گئے۔ نجمی کو خود امید نہیں تھی کہ وہ اتنی پرسکون نیند سو سکے گا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے خدا پر مکمل یقین کی وجہ سے ہے۔ اس نے اپنا ہر معاملہ، ہر مسئلہ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ صبح شگرا ناشتہ لائی۔ اس کا خیال تھا کہ نجمی حجت کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نجمی نے بڑے سکون سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد شگرا نے پوچھا، نجمی بیٹا تو گھر پر ہی رہے گا یا میرے ساتھ چلے گا؟ کہاں خالہ؟ ہاسپٹل اور کہاں؟ شگرا نے حیرت سے کہا۔ نہ جانے بچی کس حال میں ہوگی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا خالہ۔ شگرا کی حیرت چند ہو گئی۔ وہ اسے منہ کھولے دیکھتی رہی۔ یہ کیسا باپ ہے؟ کہیں مسلسل صدمات کے بعد بیٹی کے ایکسیڈنٹ نے اس کا دماغ تو نہیں الٹ دیا؟ اتنی بے فکری، ایسی بے نیازی۔ خالہ میں ہاسپٹل جا کر کیا کروں گا؟ ملاقات تو ہو نہیں سکتی، نجمی نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، تجھے تو باہر رکنا پڑے گا۔ نہیں خالہ، میں تو دھندے پر جاؤں گا، مجھے شام کو ہاسپٹل لے چلنا۔ شگرا نے اس کی دکانداری کا سامان لیا اور اسے لے کر گھر سے نکل آئی۔ اسے درخت کے نیچے چھوڑ کر وہ کام والے گھر گئی۔ وہاں زیبا کے حادثے کا بتایا اور چھٹی لے کر ہاسپٹل کی طرف چل دی۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا بہت خیال رکھا ہے، زیبا نے بتایا۔ میں نے چھٹی کا کہا تو منع کر دیا، کہنے لگے کم از کم 2 دن اور رکنا ہوگا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں بیٹی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں نانی، بابا کیسے ہیں؟ بہت پریشان ہوں گے وہ؟ پریشان تو ہیں لیکن خود پر قابو پائے ہوئے ہیں، شام کو لے کر آؤں گی اسے۔ شگرا وارڈ سے نکلی تو باہر ڈاکٹر یوں کھڑا ملا جیسے اس کا منتظر ہو۔ شگرا پریشان ہو گئی۔ اماں مجھے تھوڑا سا وقت دے سکیں گی آپ؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہاں نہیں، کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنا ہے۔ شگرا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے درستی ہی میں محسوس کیا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ بہرحال یہ اچھی بات تھی کہ جو کچھ بھی تھا اب سامنے آنے والا تھا۔ کہیں زیبا کا کوئی اندرونی چوٹ تو نہیں آئی؟ خدا نہ خواستہ اس کے بارے میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ اس کا ذہن اندیشوں سے بھر گیا۔ بیٹھیے۔ کمرے میں جا کر ڈاکٹر نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب زیبا کے بارے میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں اماں، اسے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ شگرا نے شک امیز نگاہوں سے دیکھا۔ اماں میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ شگرا محتاط ہو گئی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، پہلے مجھے وجہ معلوم ہونی چاہیے، آپ اس میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ ہم غریب لوگ ایسی باتوں سے ڈرتے ہیں۔ ڈاکٹر کا چہرہ متغیر ہو گیا، تاہم اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ مجھ پر اعتبار کرو اماں، میں تمہیں ایسا ویسا نظر آتا ہوں کیا؟ کیا کریں بیٹا، زمانہ ہی ایسا ہے، شگرا نے ٹھنڈی ٹھانس لے کر کہا۔ اور پرائی چیز کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اماں تم مجھے پہلے اس کے بارے میں بتاؤ، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، ڈاکٹر نے تحمل سے کہا۔ شگرا نے چند لمحے ڈاکٹر کا بغور دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نہیں لگتا جیسے خاندان کا شریف آدمی ہو، لہٰذا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ تو چلے کیا بات ہے۔ اس نے زیبا کے متعلق جو کچھ جانتی تھی ڈاکٹر کو بتا دیا۔ ڈاکٹر بڑے غور سے سنتا رہا۔ شگرا کا خاموش ہونے پر وہ بولا، اب میرے بارے میں سن لو۔ میرا نام وحید الدین ہے، میں اپنے تایا حمید الدین صاحب کے پاس ناظم آباد میں رہتا ہوں۔ 125 سال پہلے ہم ایک المیہ گزرا جس کے اثرات سے ہم خاص طور پر تایا جان اب تک نہیں سنبھل سکے۔ کار کے حادثے نے میری امی ابو، تائی جان اور میری تایا زاد بہن صوفیہ کو ہم سے چھین لیا۔ خاندان میں صرف ہم 2 ہی افراد بچے ہیں، میں اور میرے تایا جان۔ تایا جان کا بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن اب وہ تو زندگی سے ہی دور ہو گئے ہیں۔ انہیں صوفیہ سے بہت محبت تھی، ان کی جوان موت نے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا۔ خود میں نے تو اپنے آپ کو ہاسپٹل کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا دکھ تھا جس نے شگرا کے دل کو چھو لیا۔ اس نے سوچا، رنج و عالم، محرومی اور موت صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، ان سے دولت والے بھی نہیں بچتے۔ لیکن بیٹا ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ آپ لوگ مجھے اور تایا جان کو سکون دے سکتے ہیں، ہمیں پھر سے زندہ کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ زیبا کو ہمیں دے دیجئے۔ شگرا سن ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر اس کے سر پر ایک اندھے باپ کے سوا کوئی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بگاؤ مال ہے۔ اس کے لہجے میں غضب کی کاٹ تھی۔ غلط نہ سمجھیے، دراصل صورتحال ایسی ہے کہ میں ٹھیک طور سے سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کسی اور سے اس طرح کی کوئی بات کرنا پڑے گی۔ یہ باتیں عورتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ خیر، ڈاکٹر نے میز کی دراز کھولی، ایک تصویر نکال کر شگرا کی طرف بڑھا دی۔ آپ ایک نظر اسے دیکھیں ذرا۔ شگرا نے ایک نظر دیکھتے بے ساختہ کہا، ارے یہ تو زیبا کی تصویر ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ زیبا کی تصویر نہیں ہے اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ شگرا کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ زیبا کو تو کبھی کوئی تصویر کھینچی ہی نہیں تھی۔ اس نے تصویر کو دوبارہ دیکھا، وہ زیبا نہیں تھی، لیکن شکل ہو بہو زیبا جیسی تھی۔
عمر میں وہ زیبا سے 3-4 سال بڑی ہوگی۔ تصویر میں وہ جدید طرز کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ ایسا لباس زیبا نے کبھی خواب میں بھی نہیں پہنا ہوگا۔ اگر تصویر والی لڑکی زیبا کے سادہ لباس میں ہوتی تو وہ اسے زیبا ہی کی تصویر سمجھتی۔ ڈاکٹر کسی بھی طرح اسے قائل نہ کر پاتا کہ تصویر زیبا کی نہیں ہے۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میری تایا زاد بہن صوفیہ کی تصویر ہے، جس کی موت نے میرے تایا کو زندہ درگور کر دیا ہے، ڈاکٹر وحید نے کہا۔ اور یہ میری منگیتر بھی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا سن کر، مگر بیٹے میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہیں، میں نے کہا نا، آپ مجھے اور تایا جان کو سکون دے سکتی ہیں، انہیں زندہ کر سکتی ہیں پھر سے۔ اگر زیبا میری بیٹی یا نواسی ہوتی تو شاید میں کچھ کر سکتی، شکرا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن بیٹے، اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ اس کا اندھا باپ بہت خوددار ہے، اب تو اسے انسانوں پر اعتماد بھی نہیں رہا۔ لیکن وہ ایک بیٹی کا غریب باپ ہے اماں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیسی ہے مجبوری صحیح، ایک زمانے میں وہ بھیک بھی مانگ چکا ہے۔ یہ زمانہ بھکاری جہیز کا ہے اماں۔ بغیر جہیز کے تو حسین ترین لڑکیاں بھی رشتے سے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بڑھاپے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر زیبا کا باپ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے تو وہ یہ بھی سمجھتا ہوگا کہ زیبا کو ایک اچھی زندگی کبھی نہیں دے سکتا، لیکن ہم دے سکتے ہیں۔ بھیک کے حوالے پر شگرا کوئی رنگت متغیر ہو گئی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتی ہوں ڈاکٹر، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ زیبا کے باپ سے ملو تو اس انداز میں بات کرنے کی غلطی نہ کرنا، وہ ضرورت مند ہے، لیکن تم اس سے بہت زیادہ ضرورت مند ہو۔ ضرورت مندوں کو یہ لہجہ راس نہیں آتا۔ میری بات تمہیں کڑوی تو لگے گی؟ نہیں اماں، تم نے ٹھیک کہا، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ اب مجھ پر ایک مہربانی اور کر دو، مجھے زیبا کے بابا سے ملوا دو۔ آج شام وہ زیبا سے ملنے آئیں گے نا؟ ہاں، تم آج اس سے بات کر لیں، اب میں چلتی ہوں۔ شکرا کے جانے کے بعد ڈاکٹر دیر تک سوچتا رہا۔ اس سے ایک لاخیل مسئلے کا حل تو مل گیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ہینڈل کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اس نے تو سوچا تھا اندھے بھکاری کچھ دے دلا کر معاملہ طے کر لے گا، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بہت سنبھل کر بات کرنا ہوگی، اور بڑا مسئلہ تایا جان ہے۔ ہم کام سے واپس جاتے ہوئے شگرا نجمی کے پاس گئی۔ اس کا سامان دکانداری گھر پہنچوا کر وہ اسے ہاسپٹل کی طرف لے چلی۔ راستے میں اس نے ڈاکٹر کے متعلق بتایا۔ اس کا یہ کہنے کا کیا مطلب تھا زیبا کو ہمیں دے دیں؟ نجمی نے پوچھا۔ شادی کے لیے ایسے ہی کہا جاتا ہے، لیکن خالہ تو دکھ سمجھ سکتا ہے نا بیٹا اس کا۔ اب اس کے گھر میں تو کوئی ہے نہیں جو بات کرے ہے بڑا گھر اجڑ گیا ہے بیچارے کا۔ شگرا نجمی کو ڈاکٹر کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نجمی کے دل میں ڈاکٹر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے، تو اصولاً بات اس کے تایا کو کرنی چاہیے۔ نجمی نے نکتہ اٹھایا۔ پہلے تو اس سے بات کر لے۔ ٹھیک ہے خالہ۔ نجمی کے جسم میں سنسنی سے دوڑ رہی تھی۔ لگتا تھا خدا نے اس کی سن لی ہے۔ اس کا وجود خوش امیدی سے جیسے بھر گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ زیبا سے ملا۔ ملاقات کا وقت پورا ہونے تک وہ اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ وقت ختم ہونے ہی گھنٹی بجی تو وہ وارڈ سے باہر نکل آیا۔ شگرا اسے ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے بڑے اتفاق سے نجمی سے مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کی۔ خالہ نے مجھے تمہارے متعلق بتایا ہے، نجمی نے یہ بات کی۔ مجھے افسوس ہوا سن کر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا بڑے صاحب۔ میرے لیے تو اب کوئی اچھی صورت نکلی ہے، میرے لیے تو یہ مقام شکر ہے۔ میں سمجھا نہیں، بہت سی باتیں مجھے خالہ نے بھی سمجھا سکی۔ مجھے تمہارے ذہن میں کیا ہے ڈاکٹر؟ زیبا ہو بہو میری تایا زاد بہن صوفیہ جیسی۔ صوفیہ ہمیں واپس مل جائے تو میں اور تایا جان پھر سے جی اٹھیں گے۔ کھل کر بات کرو ڈاکٹر وحید۔ صوفیہ میری منگیتر تھی، اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ تایا جان کی وہ اکلوتی اولاد تھی، ڈاکٹر وحید نے کہا۔ وہ اس اندھے شک سے مروب ہو گیا تھا۔ اس کا لب و لہجہ نہ صرف اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی غمزدی کر رہا تھا، بلکہ اس میں وہ رچاؤ بھی تھا۔ وہ زندگی کو ہر روپ میں بہت قریب سے دیکھنے والوں کو میسر آتا تھا۔ نجمی خاموش بیٹھا رہا۔ وہ خاموشی کہہ رہا تھی کہ ابھی اس کے نزدیک ڈاکٹر کی بات مکمل نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر وحید چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں زیبا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اندھے نجمی کے لیے وہ لمحہ ایسا تھا جیسے اس سے کھوئی ہوئی بینائی مل گئی ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کے سامنے یا نہیں پھیلائی باہیں پھیلائی کھڑی تھی۔ اس نے بے حد شفقت سے کہا، لیکن بیٹے ایسی باتیں یوں نہیں کی جاتی۔ زندگی کے ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں ہاسپٹل میں تمہیں مجھ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات میرے گھر میں تمہارے تایا جان کے منہ سے اچھی لگتی۔ آپ درست فرما رہے ہیں انکل، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، لیکن آپ انسانی مجبوریوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ کس مجبوری کی بات کر رہے ہو؟ نجمی نے پوچھا۔ جو کچھ میں کہوں گا اس سے آپ کو توہین کا احساس ہوگا، لیکن کہے بغیر چارہ نہیں، ڈاکٹر وحید نے عاجزی سے کہا۔ تم کھل کر بات کرو بیٹے، میں بدترین توہین پہلے ہی جھیل چکا ہوں۔ نجمی کا لہجہ اب بھی شفقت آمیز تھا۔ اس لمحے اسے یاد آ گیا کہ کوئی لفنگا اس کی بیٹی کو نوٹ دکھا رہا تھا۔ اس توہین نے اسے پھونک کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو رشتے کی بات تھی، عزت کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ انکل کہ میں تو انسانوں کے معاملے میں اونچ نیچ کا قائل نہیں ہوں، لیکن میرے تایا مختلف آدمی ہیں۔ میرے یہ کہنا بدتمیزی کے مترادف ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ملازموں اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت خراب ہوتا ہے۔ پھر اس المیے کے بعد وہ چڑچڑے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے گھر زیبا کا رشتہ مانگنے نہیں آ سکتے، بلکہ میں نے انہیں اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں ہے۔ تو پھر میری بیٹی کو اس گھر میں بہو اور بیٹی کا مقام کیسے دلوا سکو گے؟ نجمی کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ دیکھیے انکل، صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہاں تک میں سمجھا ہوں اور اس کا جو میری نظر میں حل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری کچھ باتیں آپ کو بے رحمانہ لگیں گی، لیکن حقیقت پسند بن کر سوچیے گا تو آپ مجھے معاف کر دیں گے۔
ڈاکٹر وحید نے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ بالآخر اس نے کہا، لیکن پہلے میں دونوں کی طرف سے مسائل اور پریزنٹ سامنے لے آؤں تو بہتر ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب میرا تایا جان کے سوا اور تایا جان کا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ حادثے کے بعد تایا جان کے اندر جو تھوڑی بہت نرمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ان کی رعونت اور بد دماغی بڑھ گئی ہے۔ وہ آدم بیزار اور چڑچڑے ہو گئے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں، کہیں آتے جاتے نہیں، بس اپنی کاروباری مصروفیت میں الجھے رہتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر انہیں صوفیہ کی ہمشکل مل جائے تو وہ اپنے اس بہو بیٹی کے طور پر قبول کر لیں گے، لیکن ایک بات ہے، اگر بیٹی کے طور پر ملنے والی زیبا تعلق کی کسی ڈور میں بندھی ہوگی تو جذباتی عدم تحفظ کا شکار رہیں گے۔ اور میری بات کا برا نہ منائیے گا، میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں۔ اگر اس تعلق کا بیک گراؤنڈ اچھا نہ ہوا تو وہ ہم شکل ہونے کے باوجود اپنے دل میں اس بیٹی کا مقام نہیں دے سکیں گے۔ اس نے نظریں اٹھا کر نجمی کے چہرے کو دیکھا جو تمتما رہا تھا۔ پلیز انکل، اس نے التجانہ لہجے میں کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لیں۔ آخری فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ صوفیہ کی ہمشکل لڑکی تعلق اور رشتے کی کس ڈور سے بندھی ہوئی ہے۔ زیبا نہ دنیا میں اکیلی ہو، تایا جان فطری طور پر تحفظ محسوس کریں گے، وہ اسے فوراً بیٹی کا مقام دے سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اب وہ ان کی بیٹی ہے اور اسے آسانی سے اپنے من پسند رنگ میں رنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ پلیز انکل، پہلے مجھے بات پوری کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دوسری طرف میں صوفیہ سے محبت کرتا تھا، میری اس سے شادی ہونے والی تھی۔ میں نے زیبا کو جو تھوڑا بہت دیکھا تھا تو اس سے مطمئن ہوں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری صوفیہ سے کس طرح کم نہیں ہے، بلکہ بہتر ہی ہے۔ تیسری طرف آپ ہیں، آپ کو اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہے، آپ اسے محرومیت سے بچا کر خوشیوں بھری زندگی دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے مل کر، آپ کی گفتگو سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ آپ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہیں، جسے وقت اور مقدر کی سختیاں بھی نہیں کچل سکی ہیں، لیکن آپ وسائل سے محروم ہیں۔ سو انکل، میں وہ شخص ہوں جو آپ کی بیٹی کو ایک گھر، عزت کی زندگی، محبت اور خوشیاں دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زیبا کو اپنی بساط سے زیادہ خوشیاں دوں گا، اس کا دل کبھی میلا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دونوں طرف کے مسئلے بخوبی حل ہو سکتے ہیں۔ نجمی کے وجود میں آندیاں سی چل رہی تھیں، پھر بھی اس نے بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم زیبا کو دنیا میں اکیلے کس طرح بتا سکو گے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات آپ کو صفاقانہ لگے گی، لیکن مسئلے کا حل یہی ہے کہ میں زیبا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تایا جان سے کہوں گا کہ میں کسی رفاہی ادارے سے لایا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ صوفیہ کی ہم شکل ہے۔ نجمی کا چہرہ ست ہو گیا۔ شگرا نے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، وہ بار بار التجانہ نظروں سے ڈاکٹر وحید کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ دانستہ اس کی طرف دیکھے سے گریز کر رہا تھا۔ سجن ہونا، بالآخر نجمی کے لب ہلے۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا، گلے سڑے ناکارہ اعضاء کو 1 منٹ میں کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دینے کے قائل، جذباتیت سے پاک۔ میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں انکل۔ اچھا ایک بات بتاؤ، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ ہم صرف مفروضوں پر بات کر رہے ہیں، اگر تمہارے تایا جان نے زیبا کو پھر بھی قبول نہ کیا تو کیا ہوگا؟ میں اپنے طور پر ایک مکمل اور آزاد مرد ہوں انکل، ڈاکٹر وحید نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس صورتحال میں تایا جان کو چھوڑ دوں گا اور زیبا کے ساتھ اپنا گھر بسا لوں گا، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تایا جان کو خوشیاں لوٹانے کی بڑی سچی کوشش کی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تایا جان خود میری اور زیبا کی شادی کرائیں گے خوشی سے۔ تمہارا مطلب ہے زیبا سے تمہاری شادی تمہارے گھر پر ہوگی؟ یہ مجبوری ہے انکل، اور میں اس شادی میں شریک بھی نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر وحید نے کوئی جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ چل نجمی، چلیں یہاں سے، شگرا نے غصے سے کہا۔ اب برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ نہیں خالہ، لڑکی والوں کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے، اور پھر یہ میری زیبا تو ہے بد نصیب، نجمی نے مجھے دل سے کہا۔ ایسا نہ کہیں انکل، وحید نے التجا کی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑے خلوص سے کر رہا ہوں، نجمی نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری بیٹی میری چوکھٹ سے ودا نہیں ہوگی؟ جی انکل، اور میں شادی کے بعد اپنی بیٹی سے نہیں مل سکوں گا، باپ کی حیثیت سے نہیں، لیکن ایسا زیادہ عرصے تک نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد جب تایا صوفیہ کی حقیقت قبول کر لیں گے تو ہم انہیں سب کچھ بتا دیں گے، پھر وہ حجت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے زیبا کو کھونا انہیں گوارا نہیں ہوگا۔ مجھے بھلا دے رہے ہیں، نجمی نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر وحید کی نظریں جھک گئی۔ اور تمہارے خیال میں یہ دونوں طرف کے مسائل کا حل ہے؟ میں تمہیں جانتا نہیں چاہتا، پہچانتا نہیں، بغیر شادی کے اپنی معصوم بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں اور اس سے کہوں بیٹی اس شخص کے ساتھ چلی جاؤ اور بھول جا کہ تیرا کوئی باپ بھی تھا؟ یہی چاہتے ہو تم؟ دیکھیے انکل، لڑکے والے جہیز کے نام پر طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں اور لڑکی کے والدین سو جتن کر کے انہیں پورا کرتے ہیں۔ سمجھ لے میں آپ سے صرف یہی کچھ مانگ رہا ہوں۔ نجمی اب تک انگاروں پر کھڑا تھا اور ان انگاروں کی تپش اس کے پورے وجود کو دہکا رہی تھی۔ اس کی انا اس کے دماغ میں پھنکار کر کھڑی تھی اور پھنکار رہی تھی، لیکن اس کی حقیقت پسندی نے اسے فنکاروں کی طرف سے کان بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس تمام گفتگو کے دوران سننے کے ساتھ ساتھ وہ سوچتا بھی رہا تھا، اگر بیٹی کا گھر بس جائے اور وہ ہنسی خوشی عزت کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کے عوض وہ مر بھی سکتا ہے۔ اب زندگی میں اور تھا ہی کیا؟ پھر اس نے خدا سے کہا، جیسا بھی ہو میں تجھ سے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتے کا سوال کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اس میں نخرے نہیں کروں گا، پہلے ہی رشتے کو تیری نعمت سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ مگر یہ کیسا رشتہ ہے کہ بیٹی دلہن بن کر اس کے گھر سے ودا نہیں ہو رہی، بلکہ یوں لے جائی جا رہی ہے جیسے نیلامی میں بولی سے چھڑائی گئی ہو کسی چیز۔ دوسری طرف اگر یہ رشتہ تھا تو ایسا رشتہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، شاید وہ خدا کی طرف سے نعمت ہی تھی۔ بہرحال ایک بات تھی، ڈاکٹر وحید اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے اسے کھرا آدمی معلوم ہو رہا تھا، پھر بھی اسے وہ شخص یاد آیا
جو اس کے نوٹ بدلوانے لے گیا تھا، جس نے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، وہ نوٹ تھے، یہ بیٹی ہے۔